زندہ تھے آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، عمر جب تک زندہ تھے تب تک آپ نے جہاد کیا، اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہو آپ، اب آپ نہ جائیے جہاد کے لیے۔ لوگوں بچوں نے بہت روکا لیکن باپ کی ضد کے آگے بیٹوں کی نہیں چل سکی، گھوڑا تیار کر لیا، تلوار تیار کر لی، میدان جنگ کے لیے نکلے، جس جہاز پر پانی کی جس کشتی پر سوار ہوئے اور جہاد کے لیے جہاں جانے لگے، میرے بھائیو راستے میں بحری مہم میں وہ بیمار پڑ گئے اور اسی سمندری راستے کو پار کرتے کرتے اسی کشتی کے اندر، اسی جہاز کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے آئی اور کیسا ایمان ان کے اندر پیدا ہوا، یہ اثرات آج ہماری زندگیوں پر مرتب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہمارے سامنے بھی آتی ہے لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم جہاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں نے تو جہاد کا معاملہ بھی بگاڑ دیا ہے۔ میڈیا والوں، ہم یہاں اس جہاد کو نہیں چھیڑنا چاہتے جو آج کل کشمیر، ہندوستان اور پاکستان یا چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے۔ ہم یہاں پر اس جہاد کی بات کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں جہاد جہد سے مشتق ہے، جہد سے نکلا ہے۔ جد و جہد کا معنی یہ ہوتا کوشش کرنا۔ آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہو، آپ اس کو راستے پہ لائیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ آپ کی بیوی بد چلن ہے، آپ اس کو راستے پہ لائیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ سنتیں مردہ ہو چکی ان کو زندہ کیا جائے تو یہ بھی جہاد ہے۔ بادشاہ ظلم پہ ظلم کر رہا ہو، بادشاہ کے سامنے حق زبان حق بات بول دینا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد ایک نہیں ہے جو آپ لیے بیٹھے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ جہاد کا معنی ہوتا کوشش کرنا اور کسی بھی بگڑی ہوئی شکل کو، کسی بھی بگڑی ہوئے ماحول کو سدھارنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد یہ الگ بات ہے کہ شرعی اصطلاح میں جہاد اس کو کہا جاتا ہے کہ جب لوگ مجبور کر دیں ہمیں ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق نہ رہنے دیں، ہمیں ہماری آزادی نہ دیں اور ہمیں مارے، ہمارے بچوں پر حملے کرے، ہماری زمین و جائیداد پر کو ہڑپ کرے، ہمارے قرآن کو جلائے پھاڑے، تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر پھر لڑنا بھی فرض ہو جاتا ہے، ہمارے لیے پھر قتل و قتال بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ہم ایسی صورت میں اسلام کو بچانے کے لیے اگر کسی کو مارتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں اور اس کی راہ میں اگر مرتے ہیں تو ہم شہید کہلاتے ہیں۔ یہ شرعی اصطلاح بھی ہے اور اس کو دنیا کی ہر قوم جائز بھی مانتی ہے۔ پاکستان آنکھ پہ آنکھ دکھاتا جائے، کبھی وہ تاج ہوٹل پہ حملہ کرے، کبھی وہ اجمل قصاب کو بھیجے، کبھی آتنکوادیوں کو وہ شرر دے اور کبھی آتنکوادیوں کو ہمارے یہاں بھیج کر ہمارے امن و امان، ہندو مسلم ایکتا کو بگاڑنے کا کام کرے تو ہندوستان فوج نہیں لگائے گا اور حملہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اسی کا نام جہاد ہے۔ جب ہمیں کوئی مجبور کرے اور ہمیں ہمارے مذہب پر نہ رہنے دے اور ہمیں ہمارے اختیارات چھین لے، ہماری بیٹیوں کو اغوا کرے، ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کو مجبور کرے اور ہماری کتاب کو پھاڑے، ہمارے نبی کو گالی دے، ہمیں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روکے، تو میرے بھائیوں ایسی صورت میں پھر ہمیں بھی اپنے اسلام کا اور اپنے ایمان کا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب غلط نہیں کہتی ہے۔ عیسائیوں میں بھی جہاد ہوا ہے، دیکھ لو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اڑانے کے بعد امریکہ نے بھی حملہ کیا ہے، افغانستان پر اس نے بھی حملہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ قوموں کی بقا کا سوال ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے انتقام اور بدلہ لینے میں زندگی ہے، وفی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ میرے بھائیوں یہی معاملہ ہے، ہم تو لڑتے نہیں ہیں، ہاں ہم جھگڑا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتا ہے، وہ اسلام کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے تمہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے تمہیں۔ اسلام تو پڑوس میں رہنے والے یہودی عیسائی یا ہندو کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑوسی کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے۔ پڑوسی میں یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا رہ گیا اور ہم نے کھانا کھا پی کے سوئے تو اسلام اس کو بھی بدتمیزی قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مومن نہیں، اس لیے کہ ایمان تو یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھی بھوکا نہ سو پائے، تمہارے پاس یہ ایمان ہی نہیں رہا۔ ارے یہ الگ بات ہے، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ اس کو کھانا نہیں دو گے؟ تم اس کو کھانا دو، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کے آخرت کے معاملات
بات کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا اس کے ساتھ. یہ اسلامی تعلیمات ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو جہاد کی کوئی غلط تصویر پیش نہ کرے. اسلام کے اندر ہر بگڑی ہوئی شکل، ہر بگڑی ہوئی چیز، ہر بگڑی ہوئی سنتا کو تہذیب پہ لانے کا نام جہاد ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری نے جو جہاد کیا وہ دوسرا جہاد تھا، اور وہ جہادی بحری مہم کے اندر جو ہے میرے بھائیوں، حاجی جب حج کے لیے نکل جائے تو حاجی کہلاتا ہے. ہاں حاجی صاحب، چاہے وہ وہاں نہ پہنچ پائے لیکن ایسے یہ شخص جہاد کے میدان تک نہیں نکل پائے، نہیں پہنچ پائے، لیکن راستے میں انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے. کل جب میں میدان جنگ میں نکلوں، کل میں جب احد کی لڑائی لڑنے جاؤں، جب کافروں کے مقابلے میں جاؤں تو اے اللہ میرے مقابلے میں ایک بہادر کافر کو بھیجنا. منجا ہوا ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ کمزور آئے مروڑ میں. جہاد بھی اور اس کے لیے دعا بھی. اے اللہ کل ہمارے مقابلے میں جب کوئی کافر آئے تو وہ بہادر ہو، تلوار چلانے میں ماہر ہو، ایکسپیرینس ہو اس کا، تجربے کار ہو وہ، اور منجا ہوا ہو. پھر وہ ہم پر تلوار چلائے، میں اس پر چلاؤں، وہ ہم پر وار کرے، ہم اس پر کریں، اور یہ لڑائی بہت دیر تک چلے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جائے اور میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاؤں. ایک دم فیصلہ نہ ہو موت زندگی کا. لڑائی میں پسینہ پسینہ ہو جاؤں، وہ برابر کا ہو بلکہ اور زیادہ مجھ سے ماہر ہو، اور لڑتے لڑتے اس کے بھی پسینے چھوٹ جائیں اور میرے بھی چھوٹ جائیں. اور پھر آئے اللہ جب دونوں تھک کر چور ہو جائیں تو پھر میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے، میں اس کو قتل کر دوں اور میں غازی ہو جاؤں، میں اس کو مار کر واصل جہنم وہ ہو جائے، جہنم پہنچ جائے اور میں غازی بن جاؤں، میں زندہ واپس رہوں. حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین. تم نے جو دعا کی اللہ ایسا ہی کرے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے. کل تمہارا مقابلہ ایک کافر سے ہو، بہادر سے ہو، پسینہ پسینہ ہونے کے بعد تمہاری تلوار اس کی گردن پر چلے. آمین. اب حضرت عبداللہ ابن جہش دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میرے مقابلے میں بھی کل ایک بہادر آئے اور بڑا ہی جفا کش آئے، بڑا ہی محنتی آئے، وہ مجھ پر بھار کرے، میں اس پر، اور یہ لڑائی بہت دیر تک چلے، صبح سے شام ہو جائے اور پسینہ پسینہ ہو جاؤں، اور پھر جب ہم دونوں تھک کر چور ہو جائیں تب اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے، اس کی تلوار سے میں قتل ہو جاؤں، اور میری گردن جب قتل ہو جائے، کٹ جائے، زمین پر گر جائے، میرا دھڑ زمین پر گراؤ، اس کے بعد وہ کافر میرے سینے پر بیٹھ جائے اور میری کٹی ہوئی گردن سے میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، اور جب کل قیامت کے دن میں تیرے دربار میں ناک کٹی ہوئی اور کان کٹا ہوا لے کر آؤں اور تو مجھ سے پوچھے آئے عبداللہ تیری ناک کہاں گئی، تیرا کان کہاں گیا، میں کہوں اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی ناک بھی کٹا دی، اپنا کان بھی کٹا دیا، اور تو یہ سن کر کہے کہ ہاں آئے عبداللہ تو سچ کہتا ہے، جا میں نے تجھے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا. حضرت سعد کہتے عبداللہ نے جب یہ دعا مانگی تو میں نے کہا آمین. اب صبح میدان جنگ ہوئی، میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا، میں نے کافر کی گردن کاٹ دی، میں زندہ بچ گیا. اب احد کی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کو گنا جانے لگا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 69 لاشیں دکھائی دی، ایک لاش غائب ہے، پتہ نہیں زندہ لوگ اتنے، لاشیں اتنی ہیں، ایک آدمی کہاں گیا. عبداللہ ابن جہش حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے زندہ لوگوں کو دیکھا تو ان میں مجھے عبداللہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میں نے لاشوں کو گنا تو لاشوں میں بھی مجھے عبداللہ ابن جہش کی لاش نہیں دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھ گیا عبداللہ کہیں غائب ہے، میں ڈھونڈنے لگا، میں تلاش کرنے لگا، میں جھاڑیوں میں گھسنے لگا، میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھنے لگا، میں نے ایک جھاڑی میں ایک لاش دیکھی، اس کی گردن اس کی تن سے جدا تھی، پھر میں اس کے سر کو دیکھتا ہوں تو سر مل گیا لیکن اس کی ناک کٹی تھی، اس کا کان کٹا
عبداللہ ابن جہش ہے، ان کی ناک کٹی ہے، کان کٹا ہے، انہوں نے کل یہ دعا مانگی تھی، میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت سعد روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، کاش یہ دعا عبداللہ کی جگہ پر میں نے مانگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اے کاش اے عبداللہ یہ تمہاری جگہ پر میری دعا ہوتی۔ اللہ نے میری دعا دنیا میں سن لی اور تمہاری دعا دنیا میں بھی سنی، اور اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم رب کے سامنے سال میں جاؤ گے تو مجھے امید ہے جیسی اللہ نے دنیا میں تمہاری دعا قبول کی، اس کا ایک حصہ آخرت میں بھی قبول کرے گا اور تمہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جذبہ ایمان نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ وہ اپنے جانوں کو پیش کرتے تھے۔ ہم تو مسجد کا چندہ کرنے آ جائیں اور ایک بار جلسہ کر کے کوئی مولوی چندے کا اعلان کر دے، چاہے کتنی اچھی تقریر کر، پانی پھر دنیا میں سب سے گندا کام آج چندہ ہے۔ ہم تو دے ہی نہیں سکتے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ہم مال کی قربانی نہیں دے سکتے، جان کی قربانی کیا دیں؟ یہ جذبہ تھا وہ نوجوان۔ نظر ڈالو، نام ہے اس کا حنظلہ، آج شادی ہوتی ہے، نئی بیوی گھر میں آتی ہے، ہاں ہاں ہماری زبان میں اس کو سہاگ رات کہا جاتا ہے، شب زفاف کہا جاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مناتے ہیں، ابھی غسل بھی نہیں کر پاتے کہ نقارہ جنگ بجتا ہے، میری آواز کے بعد اب کوئی بھی گھر میں نہیں رکے، جنگ شروع ہو چکی ہے، جلدی سے نکلو۔ حضرت حنظلہ نے گھوڑا اٹھایا، تلوار لی اور میدان جنگ کی طرف نکل گئے۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر، نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جاؤ، میں تمہیں روک نہیں سکتی، لیکن اتنی دیر کے لیے روکوں گی کہ تم نے ابھی مجھ سے مصاحبت کی ہے، ابھی مجھ سے مجامعت کی ہے، ابھی مجھ سے ہم بستری کی ہے، ایسا کرو میدان جنگ میں جا رہے ہو، اس ناپاکی کی حالت میں کیسے جنگ کرو گے؟ غسل تو کر لو، میں پانی بھر دیتی ہوں۔ اور حنظلہ کا جواب یہ تھا، او میری بیوی، آپ نے آواز نہیں سنی ہے، اس آواز کے بعد ایک لمحہ بھی کوئی گھر میں نہ ٹھہرے، فوراً نکل جائے، اس آواز کے بعد اب میں غسل کرنے کی فرصت نہیں پا سکتا ہوں، میرا رب میری نیت جانتا ہے۔ فوراً میدان جنگ کے لیے نکلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، بیوی کو مخاطب کر کے کہا آئے میری بیوی، اگر زندہ جاوید بچ کے آ جاؤں تو ٹھیک ہے، اور اگر میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں اور تو میری شہادت کی خبر سنے تو ایک کام کرنا، میری بیوی عدت گزار کر تو دوسری شادی کر لینا، تمہاری جوانی ابھی جوان، تم ابھی جوان ہو، پوری جوانی تم انتظار مت کرنا، پوری جوانی کو اپنے بیکار مت کرنا، تم میری شہادت کی خبر سنو تو دوسرا نکاح کر لینا۔ بیوی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں، بس اپنی پیاسی نظروں سے اور محبت بھری نظروں سے اور ایمان بھری نظروں سے اپنے شوہر کی جنگ میں کامیابی و کامرانی کی دعا کرتی ہے۔ ایک رات کی بیوی شب زفاف بنا کر فارغ ہوتی ہے اور ابھی پوری رات بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ تھا کہ لوگ اس ایمان کے خاطر اپنی نئی نویلی بیویوں کو چھوڑ کر چل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اب یہ صحابی حنظلہ میدان جنگ میں لڑتے ہیں، اتنا لڑے کہ کئی کافروں کو واصل جہنم کیا اور پھر ایک کافر کی تلوار ان کی گردن پر بھی چل گئی اور یہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ کو جلدی سے دفنانے کی تیاری کرو۔ جب حنظلہ کو دفنانے کا نمبر آیا تو حنظلہ کی بیوی اگر رکاوٹ بنتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، اس کے بنا اس کو دفن نہ کیجئے۔ فرمایا او حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ شہید کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے نہ اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو تو ایسے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جس حال میں اس کو دفن کریں گے قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھے گا اور اللہ اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا او میرے نبی، مجھے معلوم ہے مسئلہ، لیکن میں اس غسل کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں۔ حنظلہ نے آج نکاح کیا تھا، میں ایک رات کی بیوی ہوں، میرے
साथ सोहबत की थी, जिमा किया था, और जैसी आवाज़ जंग उनके कान में आई तो बगैर गुस्ल के चले गए और वो शहीद कर दिए गए। मैं तो गुस्ल जनाबत की बात कर रही हूँ, वो गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अच्छा रुको, आपने कुछ सोचा, कुछ मशवरा किया, आसमान से जिब्राइल की आमद का इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद फरमाया, हंजला को इसी तरह दफन कर दो। हंजला की बीवी बोली, आय अल्लाह के नबी, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश क्या हुई? फरमाया, हंजला की बीवी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, तुझे नहीं मालूम कि तेरी ये दुआ अर्श वाले ने सुन ली है, और अर्श वालों ने अपने फरिश्तों की फौज भेज दी है, और वो तेरे शौहर को गुस्ल दे रहे हैं। मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर को मेरे गुस्ल की नहीं, फरिश्तों ने गुस्ल दे रखा है। आज के बाद हंजला नहीं, गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह के नबी एक दिन हंजला की बीवी के पास गए। हंजला की बीवी, सुना है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें वसीयत की थी, अगर मैं आ जाऊं तो ठीक, ना आऊं तो तुम निकाह कर लेना। मैं चाहता हूं कि तुम जवान औरत हो, तुम अपनी जवानी को घर के कोने में न गुजारो, तुम अपना घर बसा लो। कहने लगी, अल्लाह के नबी, आए पैगंबर इस्लाम, मुझे अच्छा लगेगा कल कयामत के दिन जब अल्लाह मेरे शौहर हंजला को जन्नत में दाखिल करे तो पीछे से मैं कहूं, आए हंजला मेरी भी सिफारिश कर दो। मैं तुम्हारे इंतजार में रही, फिर पूरी हो गई, यहां तक कि इंतकाल कर गई, इसलिए कि दुनिया में मेरा शौहर मेरा ना हुआ तो कम से कम जन्नत में तो मुझे हंजला का साथ मिल जाए। ऐ अल्लाह के नबी, मैं दुनिया में नहीं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि हंजला को अल्लाह ताला जन्नत में मेरा शौहर बनाए। वो कौन सा जज्बा था, जन्नत का जज्बा, जो बीवी को पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारने पर मजबूर कर रहा है और हंजला को अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। इन वाकयात की रोशनी में हम टटोले, हम कितने पक्के मुसलमान हैं और कितने बड़े मुसलमान होने के हम दावेदार हैं। इन वाकयात की रोशनी में हम जरा टटोले अपने आप, फिक्र करें, सोचें, गौर करें। मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद फलां, बहुत आसान है नाम ले लेना, बहुत आसान है। और एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, एक हफ्ता उसके घर रहा। मैंने कहा, यार सुबह नाश्ते में भी मैं देखता हूँ गोश्त, दोपहर में भी देखता हूँ गोश्त, सब्जी बन रही उसमें भी गोश्त, क्या बात है, पूरे हफ्ते तुमने यार नाश्ता, दोपहर, शाम सब गोश्त गोश्त गोश्त। बोला, तुमने नमाज पढ़ते हुए कभी देखा मुझे? मैंने कहा, वो तो नहीं देखा। कहा, मैं जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा, क्यों? कहा, नहीं पढ़ता हूं, मेरी मर्जी। मैंने कहा, तो इसका मेरे सवाल से क्या ताल्लुक? कहा है मौत का कोई भरोसा है मुझे साहब? मैंने कहा, नहीं, वो तो नहीं। कहा, इसलिए मैं गोश्त रोज खाता हूं, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह पूछे किस हाल में आया था तो मैं कहूंगा गोश्त खा के आया था। ऐसे मुसलमान तो हम हैं, और ये सर्टिफिकेट तो हम सबके पास है, और इस तरह का सर्टिफिकेट मौलवियों के पास सबसे बड़ा है। तुम तो बड़ा खाते हो, हम लोगों को छोटा ना मिले तो भाग जाएंगे जल्द से, और अगले साल तारीख लेके देख लो। बाकायदा फरमाइशें होती हैं कि खाने में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और लिस्ट बना के ऐसा लगता है जैसे जहेज वाला जहेज की लिस्ट देता है, ऐसी मौलवी जलसे की तारीख देते हुए लिस्ट दे देता है कि ये बनाओ, ऐसा लगता है। पब्लिक जो करे वो सब सही है, मौलवी जो करे वो उसको बयान ना करो। क्यों ना करो? हम लोगों के खिलाफ भी बातें होती हैं और सुनना पड़ता है हमें, और इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि इस्लाम लाया हूं। इस्लाम तो इजाजत देता है, अगर कहने की क्षमता रखते हो तो सुनने का भी कलेजा रखो अपने अंदर। और सुना जाता, हजरत उमर ने सुना, हजरत उमर ने सुना। हाँ ठीक है, पहले मैं अपनी इस्लाह करूंगा, बाद में तेरी बारे में सोचे। वाकया पुराने उठाओ हमारी तकरीर के, मैं उस तरफ भी नहीं जाना चाहता हूँ। ये ईमान नहीं तो और क्या है? वो मैदान अमर इब्न जमूह को देखो, एक पैर से लंगड़े, लेकिन कुरान की आयत उनके सामने आती है तो लंगड़ा लंगड़ा कर मैदान जंग में जाते हैं, और फिर इतना लड़ते हैं, लंगड़ा होने के बावजूद एक पैर यहाँ से कटा हुआ है, मैदान जंग में फिर भी लड़ रहे, एक हाथ में बैसाखी है और एक हाथ में तलवार है। अल्लाह वाह जज्बा देखो, उनको भूख दुनिया में जिंदगी की नहीं जन्नत की है। बैसाखी से कूदता है, छलांग लगाता है और तलवार दूसरे हाथ से चलाता है। इस हाल में भी एक तो काफिरों को जहन्नम रसीद कर देता है और फिर खुद भी शहीद हो जाता है। ये जज्बे ईमान तो देखो,
اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ باپ کہتا ہے میں میدان جنگ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، تمہاری بوڑھی ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، اگر تم دونوں کو میدان جنگ میں چلے گئے تو اس عورت کو کون دیکھے گا جو تمہاری بیوی اور تمہاری ماں ہے؟ ایک کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اب باپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹے دیکھو تم نے ابھی کیا دیکھا ہے، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اب اس ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تم اس کی خدمت کرو، مجھے میدان جنگ میں جانے دو۔ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میاں بیوی تو رفیق حیات، اور رفیق حیات ہوتے ہیں زندگی کی سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک کے بغیر سائیکل نہیں چلتی۔ اب تک آپ نے میری ماں کا خیال رکھا، اب میری ماں کو آخری عمر میں بھی آپ کے ہی خیال کی ضرورت ہے، مجھے میدان جنگ میں جانے دو۔ دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں لیکن دونوں بات نہیں آتے۔ وہ کہتا نہیں میں ہی جاؤں گا، وہ کہتا نہیں میں ہی جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے فیصلہ کر لو، تم دونوں میں سے ایک ہی جائے گا۔ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، پرچیاں لکھ کر پھینک دیتے ہیں، ایک پرچی میں اٹھاؤں گا جس کا نام آئے گا وہی میدان جنگ میں جائے گا۔ دونوں اس بات پہ تیار ہو گئے، پرچیاں لکھی جاتی ہیں، خلط ملط کی جاتی ہیں، پھینکی جاتی ہیں، ایک پرچی اٹھائی جاتی ہے، ایک نام آتا ہے اور نام اس پرچی میں بیٹے کا آتا ہے، یعنی بیٹا میدان جنگ میں جائے گا۔ باپ نے کہا فیصلہ منظور ہے، روتے ہوئے گیا اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ صبح جنگ میں بیٹے کو جانا ہے، باپ دن پر روتا رہا لیکن بیٹا خوش رہا کہ میدان جنگ میں مجھے جانا ہے۔ نہ جانے باپ کو کیوں نیند نہیں آئی، رات کی تاریکی میں باپ اٹھتا ہے اور اس نے اپنی چہرے کو کھولا اور چادر ہٹائی اور آگے پڑھا تو کیا دیکھتا ہے، میرا بیٹا گھوڑے کو تیل لگا رہا ہے، تلوار سنبھال رہا ہے اور میدان جنگ میں جانے کی صبح تیاری میں لگ چکا ہے۔ باپ دروازے پہ کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ چلتے چلتے دھیرے دھیرے وہ باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، بیٹے نے پیروں کی دھمک سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا، ابو کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ بیٹے میں 2-3 سوال کرنے تم سے آیا ہوں۔ دیکھو میری بیوی تمہاری ماں سو رہی ہے، تم ہو اکیلے، میں اکیلا، آج میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے ابو جان کیا؟ میرے بیٹے مجھے یاد ہے ایک بار جب میں بیمار ہوا اور اسی دن کا اتفاق دیکھو کہ تمہاری بیوی بھی بیمار ہو گئی اور اتفاق یہ کہ تمہارے بچے بھی اسی دن بیمار تھے، لیکن میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ تم جتنا پریشان میرے لیے ہو اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان نہیں تھے۔ تم طبیب کو لے کر آئے، حکیم کو لے کے آئے اور تمہارے پاس پیسوں کی رقم کتنی قلت تھی کہ ایک ہی کا علاج کرا سکتے تھے، تم نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر میرا علاج کرایا تھا۔ ہاں ابو جان مجھے یاد ہے۔ میرے بیٹے ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ تم جنگل میں بھیڑوں بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ ہاں گیا تھا، بارش ہو گئی تھی، ہاں یہ بھی سچ ہے، تم دیر سے آئے تھے، ہاں یہ بھی سچ ہے، میں سو گیا تھا، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے بھی سو گئے تھے، ہاں اے ابو جان یہ بھی صحیح ہے، تم نے بکریوں کا دودھ دھویا، گرم کیا، اٹھایا اور پھر برتن میں بھرا، لیکن تم نے اپنی بیوی کو نہیں اٹھایا، اپنے بچوں کو نہیں پلایا، تم دودھ کا پیالہ لے کر میرے بستر پر کھڑے ہو گئے اور تم نے جگایا مجھے بھی نہیں کہ میری نیند میں ڈسٹرب ہوگا، تم کھڑے رہے، جب میری آنکھ کھلی تو تم نے سب سے پہلے دودھ کا پیالہ میرے سامنے رکھ دیا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نہیں پلایا، پہلے میرا پیٹ بھرا اور اس کے بعد میں تم نے اپنی بیوی بچوں کو پلایا۔ ابو جان یہ صحیح ہے۔ کہا میرے بیٹے جب میں بیمار ہوتا تھا تو تم اپنی بیوی بچوں پر مجھے ترجیح دیتے تھے، جب بھوکا ہوتا تھا تو تم اپنی بیوی بچوں سے پہلے مجھے کھلاتے تھے، آج میدان جنگ میں جانے کا معاملہ ہے، جنت میں تم بھی جانا چاہتے ہو، جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں، پھر کیا بات ہے آج شہادت کے معاملے میں تم مجھ سے پہل کر رہے ہو، جنت میں جانے میں تم مجھ سے پہل کر رہے ہو، یہاں تم مجھے اپنے
کتنی اچھی دلیلیں دے رہے ہو، کتنی اچھی دلیلیں دے رہے ہو. میں نے اگر بیوی اور بچوں سے پہلے آپ کو دودھ پلایا تو اسی لیے تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو کر مجھے جنت دے. اے ابو جان، اگر میں نے بیماری میں بیوی اور بچوں سے پہلے آپ کا علاج کرایا تو اسی جنت میں جانے کے لیے، اے ابو جان، جب معاملہ جنت ہی کا ٹھہرا ہے تو پھر اس جنت کے معاملے میں آپ سے بھی پہلے جانا چاہتا ہوں. اے ابو جان، اب آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریے اللہ اس کو شہادت نصیب فرمائے. اے ابو جان، اب میں چل رہا ہوں، آپ کی کئی پیاری پیاری باتیں کہیں میرے دل کو موڑ نہ دیں اور کہیں میں اپنے پر تم کو ترجیح نہ دے دوں. میں چل رہا ہوں، رات ہی میں نکل رہا ہوں. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دروازے سے آگے نکلا اور یہ کہتے ہوئے چلا، اے ابو جان دعا کیجئے گا، میں جنت کے دروازے پر انشاءاللہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں گا، آپ کا استقبال کروں گا، آپ کا دیدار کروں گا، آپ کا استقبال کروں گا. میرے بھائیوں، وہ کون سا جیمانی جذبہ تھا جو بیٹا اپنے باپ کو بھی نہیں دیتا تھا اور جنت میں جانے کے لیے بیٹا اپنے باپ سے پہل کیا کرتا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ یہی ایمان کا تھا. اس واقعے کی روشنی میں مسلمانوں، ہم اور آپ ذرا اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے پرسنٹیج ہم نظر آ رہے ہیں مسلمان. ایمان کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پر دیکھیے. یہ تو جہاد کی باتیں ہو گئی ہیں، اب ذرا مال و دولت پر بھی آ جائیے. دو ہی چیزوں سے قربانی جہاد کیا جا رہا ہے، جان سے، مال سے. بے اموالکم وانفسکم. اب مال بھی دیکھ لیجیے ذرا. عبداللہ ابن عمر بیمار، بڑا دلچسپ واقعہ. عبداللہ ابن عمر بیمار پڑ گئے اور اتنے بیمار پڑ گئے کہ صحیح ہونے کی امید نہیں، لیکن صحیح ہو گئے. اللہ کا کرم، صحیح ہو گئے. جب صحیح ہوئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے، دیکھو صحیح تو ہو گئے ہو لیکن ابھی بستر پہ آرام کریے گا، ابھی بستر پر آرام کیجیے گا، زیادہ اٹھیے گا نہیں. تو بستر پر لیٹیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی آج دل چاہتا ہے کہ مچھلی ملے کھانے کو. ڈاکٹروں نے کہا دیا نا کہ سب کچھ کھا سکتے ہو. تو کہا اچھا مچھلی. اب بیوی تڑپ اٹھی، مچھلی اور میرے شوہر کی خواہش اتنے دنوں کے بعد. چلیے اپنے غلام کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بازار میں ذرا مچھلی تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈو. لیکن نتیجہ قسمت دیکھیے، اس دن بازار میں مچھلی نہیں ملی. بیوی پریشان، تمہیں مچھلی نہیں ملی؟ کہا کیوں ڈانٹ رہی ہو بیوی؟ بیچارہ کہاں سے لائی کہ بازار میں مچھلی نہیں آئی؟ کہا اتنے دنوں کے بعد آپ کی خواہش ہوئی اور آج ہی مچھلی نہیں ملی. کہا اس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ تو تقدیر ہے، نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، یہ غلام کیا کر سکتا ہے بیچارہ اس میں. دوسرے دن پھر بھیجا پیسے دے کے، جلدی جاؤ. دیکھو دوسرے دن بھی نہیں آئی. تیسرے دن مچھلی مل گئی. بیوی نے کہا جلدی لاؤ. بنایا، کاٹا، صاف کیا، بھونا اور اس کے ساتھ پراٹھا بنا دیا، دسترخوان پر رکھ دیا.